حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جب وہ حالات کفر میں تھا بھی اسی طرح بہادر تھا، اسی طرح دلیر چست تھا، سست نہیں تھا حالات کفر میں بھی۔ غزوہ احد میں اسی وجہ سے ہم کو صحابہ کو پہلی دفعہ جب شکست ہوئی تو خالد ابن ولید نے پہلی دفعہ، پھر اس کے بعد صحابہ بیدار ہوئے، پھر دوبارہ فتح حاصل کر۔ لیکن خالد ابن ولید انتہائی بہادر اور دلیر صحابی گزرا ہے۔ کہتا ہے کہ میرے بدن میں وہ جگہ نہیں ہے جس جگہ پر میرے بدن پر تلوار کے نشان نہ ہو، میرے بدن پر ایسے حصے نہیں۔ لیکن جب مر رہا تھا، جب شہید ہو، جب حالت ڈیتھ کی طرف گیا تو فرمانے لگا کہ کاش میں شہید ہوتا، اتنی زیادہ جنگیں لڑی پھر بھی میں شہید نہیں ہوا۔ موت کے وقت بھی وہ شہادت کی تمنا رکھتا تھا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی بہادر دلیر صحابی گزرا ہے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، سیف اللہ، اللہ کا تلوار۔ تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر آپ شہید ہو جاتے تو کفار کہتے کہ ہم نے اللہ کی تلوار کو بھی کاٹ دیا۔ یہ تو دیکھیں، یہ صحابہ کی عظمت تھی، یہ صحابہ کی عظمت تھی۔ اگر صحابہ کی عظمت یہ نہ ہوتی، اگر رسول اللہ کی عظمت نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کدھر ہوتے۔ ایک بار ہرقل کے ساتھ ان کی لڑائی آئی، حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت میں دور خلافہ اسی کی تھی، لیکن جہاں لشکر تھا اس لشکر کا کمانڈر حضرت خالد بن ولید تھا، اور اس لشکر کے اوپر پر ایک بڑا اور امیر تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اوپر امیر تھا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار گئے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 صفیں تیار کی ہے جنگ کے لیے۔ حضرت خالد بن ولید آیا اور ان سے کہنے لگا کہ یہ 60 صفیں آپ نے کیوں تیار کی ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھیں ہرقل نے 60,000 لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے، ہم نے 60 صفیں تیار کی، ایک صف 1000 کے مقابلے میں آ جائے۔ خالد بن ولید نے فرمایا کہ میں کوئی ایک عجیب بات نہ سنا دوں؟ وہ کہنے لگا کہ کون سی عجیب بات ہے؟ کہنے لگا کہ میں اور ایک اور ساتھی مجھے دے دے، میں 2 لوگوں کے ساتھ مل کے میں کفار کو ہرقل کی حکومت کو، ہرقل کی 60,000 دشمنوں کو میں شکست دوں گا۔ کتنی بڑی بہادری کی بات ہے کہ یار اکیلا، اور ایک اور ساتھی چاہتا ہے کہ میں دو لوگ مجھے چاہیے کہ میں 60,000 لوگوں کا مقابلہ کروں، 60 لوگ نہیں 60,000 لوگوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تو جذباتی ضرور ہے، انتہائی زیادہ جذباتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آپ نے 60 صفیں تیار کی ہے، ہم ایک دن ہم نکلیں گے اور کفار کے ساتھ لڑیں گے، کفار کو شکست دیں گے۔ پہلا دن ہے، ہم بہادر ہے، دلیر ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہماری محبت ہے، ہم یہ کریں گے۔ لیکن دوسرے دن بھی جنگ کی تو ہے نا، دوسرے دن پھر کیا کرو گے؟ کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے، دوسرے دن بھی ہم بہت بہادر ہے، بہت دلیر ہے، یہی 60 صفیں یہی تیار رہے گی اور کفار کے سامنے جنگ کرے گا، جہاد کرے گا۔ تو چلو ٹھیک ہے، دوسرے دن میں ہم جنگ کریں گے۔ تیسرے دن پھر کیا کرو گے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حالت پریشانی میں چلا گیا کہ حضرت خالد بن ولید یقیناً ٹھیک کہتا ہے۔ خالد بن ولید نے ان سے فرمایا کہ دیکھیں آپ امیر مومنین ہیں، آپ ہمارا امیر ہے، میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا، آپ ہمارا امیر ہے، میں امیر کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن میں ایک رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رائے میری یہ رہے گی کہ میں اور ایک اور صحابی دے ہم اکیلا جنگ لڑیں گے، اکیلا 60,000 لوگوں کا مقابلہ اکیلا کر رہا ہے، اور ایک ساتھی چاہتا ہے۔ کتنا بہادری کی بات ہے،
کتنی دلیری کی بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت خالد بن ولید کر رہے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ جذباتی ضرور ہے، جنگ آپ نے لڑی ہے، بے شک آپ نے زیادہ جنگیں لڑی ہے، میں جانتا ہوں حالت کبر میں بھی آپ نے زیادہ جنگیں لڑی ہے اور حالت اسلام میں بھی زیادہ جنگیں لڑی ہے آپ نے، لیکن آپ جذباتی ضرور، لیکن اسلام میں ہونے نہیں دوں گا. کہنے لگا کہ پھر کیا کرے؟ کہتا ہے کہ ایک آپ ہو جاؤ، 60 صحابہ اور دوں گا، 60 صحابہ. تو انہوں نے کہا کہ میرے رائے تو ایک صحابی کی ہے، آپ کہتے کہ 60 دیتے ہو تو ٹھیک ہے، 60 بھی چلے گئے. پہلے دن جنگ شروع ہوئی. اختتام کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں آیا. جب صحابہ کو شمار کرنے لگا تو 10 صحابہ شہید ہے، 25 ان کے پاس ہے. تو کتنے ہوئے؟ 25 ان کے پاس ہے، 10 ادھر تھے، 25 غائب. 25 غائب. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ 25 صحابہ غائب ہے، میں رسول اللہ اور اللہ کو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیا جواب دوں کہ آپ نے یہ 25 صحابہ کدھر غائب کرتے ہیں؟ دیکھیں ان کے ساتھ اتنے فکر، سوچ، تصور تھا کہ یار یہ لوگ کدھر گئے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ تھک چکے ہیں، میں چلا جاؤں گا اس 25 صحابہ کو ڈھونڈنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں خود ہی جاؤں گا اور اسی صحابہ کو میں لے کر آؤں گا. تو دوبارہ گھوڑے کے اوپر اس نے وہ اس کے اوپر چڑھا اور چلا گیا پیچھے، صحابہ کے پیچھے چلا گیا. تو ایک پہاڑ آئی، پہاڑ کی دوسری طرف 20 صحابہ آ رہے ہیں. کہنے لگے کہ کدھر گئے تھے؟ کہنے لگے کہ جب کفار نے شکست کھائی ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے، ان کو راستے میں بھی مارا. اور کتنے لوگ مارے گئے اسی جنگ میں 5000 کفار مارے گئے. 5000، 10 صحابہ شہید ہوئے، 5000 کفار. بہت بڑی تعداد ہے 5000 کفار کو ایک دن میں مارنا. ہم مینڈک نہیں مار سکتے، 5000 مینڈک کو نہیں مار سکتے، انہوں نے 5000 دشمنوں کو مارا. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ 35 ہوئے، 35 20 لگائے، 55 ہوئے. 55 ہوئے، 5 غائب، 5 قید بن گئے. آ گئے، سب میں کھڑا ہوا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ 5 صحابہ یہ ہرقل نے بندی کیا ہوا ہے، قیدی ہے. تو چند دن گزرے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب میں کھڑا ہے. تو ہرقل وہاں حیران ہے، پریشان ہے کہ یہ کیسی جنگ لڑی ہے، 60,000 لوگوں کو 60 لوگوں نے شکست دی ہے، یہ کیسی جنگ لڑی گئی. کہنے لگا اس کے سب میں ایک آدمی تھا. انہوں نے فرمایا کہ اس مسلمانوں کے سب میں ایک بہادر نوجوان ہے، اگر اس کو گرفتار نہ کرے تو آپ مقابلہ نہیں جیت سکتے. کہنے لگا کیوں، کیسے؟ کہ اس کو گرفتار کرو، یہاں لاؤ، یہاں کچل ڈالیں گے. کہا کہ وہ آئے گا کیسے؟ کہا وہ اتنا بہادر ہے، تمہارے سب میں بھی آئے گا، اتنا بہادر ہے. کہا کہ بلاؤ. وہ چلا گیا، ان کے پیچھے آیا. کہنے لگا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کھڑا ہے، خالد بن ولید صفیہ تیار کر رہا ہے دوسری دن جنگ کے لیے. کہنے لگا کہ آپ کا امیر کون ہے؟ آپ کے امیر سے ہمارا ہرقل بات کرنا چاہتا ہے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باہر آئے، وہ امیر تو وہی تھا نا. تو حضرت معاویہ باہر آیا اور ان سے کہنے لگا کہ جی امیر تو میں ہوں. کہنے لگا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام معاویہ ہے. نہیں، خالد ایک نام ہے.
خالد کا ایک نام ایک نوجوان ہے آپ کے ساتھ میں رہتا ہے، وہ نے کہا کہ وہ تو ہمارا امیر نہیں ہے. اس نے کہا کہ نہیں نہیں، فوجی کمانڈر، جو فوجی کمانڈو ہے اس وہ خالد بن ولید نکلا اور ان سے کہنے لگا کہ جی کیا معاملہ ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ہمارا ہرقل بادشاہ آپ کے ساتھ آپ کے ہاتھوں فیصلہ کرنے کے لیے آیا. معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے اجازت دے دیں، میں چلا جاؤں گا. اسی نے کہا کہ معاویہ نے کہا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے تم کو شہید کرنے کے لیے، دھوکہ دے گا. اس نے کہا یا مجھے دھوکہ دے کر شہید کرے گا، یا میں اپنے 5 صحابہ کو، اپنے 5 دوستوں کو میں اپنے صفوں میں لا کر کھڑا کروں گا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ضد کرتے ہوتے جاؤ. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے رخصت لیا. تو جب وہاں گیا، وہاں ہرقل نے 2 لاکھ کفار ایک طرف کھڑے، 2 لاکھ کفار دوسری طرف کھڑے، اور درمیان میں حضرت خالد بن ولید گزر رہا ہے. سب دیکھ رہے کہ ایک ایسا بندہ ہے 60 لوگوں کے ساتھ مل کے 60,000 کو شکست دیا، یہ کیسا بندہ ہے؟ اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دوسری بارڈر آئی. دوسری بارڈر میں 5 لاکھ ایک طرف کھڑے، 5 لاکھ دوسری طرف کھڑے، 10 لاکھ لوگوں کے درمیان ایک بارڈر ہے. بارڈر پہ آیا اور بارڈر والے جو کسٹم والوں نے کہا کہ بھائی آپ آگے نہیں جا سکتے. کیوں؟ کیا یہاں تلوار، ہتھیار اور گھوڑے کے بغیر ہم لوگوں کو آگے جانے نہیں دیں. میں نے کہا کہ دیکھیں میں مہمان ہوں کہ ہمارے عرب میں یہ رواج ہے کہ ہم مہمانوں کی بہت قدر کرتے، بہت عزت کرتے. آپ مجھے جانے دیجئے، میں وہاں جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے. تو بہت چاڑ چیڑ کیا. اس کے بعد خالد بن ولید کے ساتھ جو آدمی آیا تھا اسی سے پوچھا کہ یہ آدمی ٹھیک بولتا ہے؟ اس نے کہا کہ جی ٹھیک بولتا ہے. تو وہاں گیا تو دیکھ رہا 5-10 لاکھ لوگوں کے درمیان خالد بن ولید جا رہا ہے. تو انتہائی پریشان ہے کہ کیسا بندہ ہے. وہاں گیا جو وہاں سامنے گیٹ ہے، فرض کرے وہاں گیٹ سے تھوڑے 3-4 قدم پیچھے. تو حضرت خالد بن ولید وہاں کھڑا ہوا اور گھوڑے پر سوار ہے. وہاں گیا تو اب گیٹ کی طرف جا رہا ہے، اندر جا رہا ہے. تو دوسرے کسٹمروں نے روکا کہ اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، گھوڑے سے اترو، گھوڑے سے آپ نے اترنا ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں ہمارے عرب میں یہ رواج ہے، وہ ہے. اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، آپ نہیں جا نہیں سکتے، اس طرح آسانی کے ساتھ آپ نہیں جا سکتے. خالد بن ولید کو زیادہ تنگ کیا ان ظالموں نے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بیٹھا ہوا ہے. جب وہاں گیا تو ہرقل سامنے بیٹھا ہوا ہے، تخت، بڑا تخت ہے، عالیشان تخت ہے. ہرقل وہاں گیا تو سونے کی کرسی وہ اس کے سامنے پیش کر دی گئی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ سامنے سونے کی کرسی پیش کر دی گئی. کرسی کو جب پیش کر دیا گیا تو خالد بن ولید نے کرسی کو اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور یوں ہی تیور کے ساتھ پھینک دیا، یوں ہی توڑ دیا. ہرقل ان سے کہتا ہے کہ ہم آپ کو عزت دیتے ہیں اور آپ اپنے خود بھی عزت کرتے ہو. اس نے کہا کہ سونے کی کرسی پر بیٹھنا دنیا میں میری عزت نہیں ہے، آخرت میں میری عزت ہے. اور وہاں فرش تھا، فرش کے اوپر پر بیٹھ کے اس نے کہا کہ دیکھیں، ہرقل نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں آپ کو صحابہ، میں آپ کو پیسے دوں گا، آپ کو عورتیں دوں گا، آپ جو چاہتے ہو ہم دوں گا، میں دوں گا. ہمارا شام چھوڑ دے اپنے عرب کے پاس، اپنے عرب. اس نے کہا کہ ہم رسول اللہ نے 3 باتیں کی ہے، 3 باتیں، صرف 3 باتیں کی ہے، تسلیم کرے، بس میں جا رہا ہوں. اس نے کہا کون سی 3 باتیں؟ کہا کہ اسلام لاؤ گے؟ نے کہا کہ نہیں، اسلام تو نہیں لا سکتا. کہنے لگا کہ اسلام نہیں لا سکتے، ٹیکس دو گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، ٹیکس بھی نہیں دے سکتا، اپنا علاقہ ہے، اپنا وطن ہے، میں کیسے اپنے علاقے اور وطن پر میں تمہیں ٹیکس دے دوں؟
تو کہنے لگا کہ ٹیکس نہیں دے سکتے تو پھر جہاد، ایک ہی راستہ ہے، جہاد کریں گے آپ؟ وہ کرسی یوں ہی ہلا اور کہنے لگا کہ تو دھوکہ دے رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، مارو اسے۔ چاروں طرف اس کے اوپر رننگ دوڑ شروع ہوا۔ بادشاہ تو امن بیٹھا ہوا تھا نا، بادشاہ تو امن میں تھا۔ بادشاہ کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں تھا، خالد بن ولید کے ساتھ ہتھیار تھا، صرف گھوڑا ہی۔ انہوں نے کہا کہ گھوڑا یوز نہ کرے، گھوڑا استعمال نہ کرے۔ خالد بن ولید نے یوں ہی تلوار نکالا اور اس کے گردن کے اوپر رکھا کہ میں تو آیا ہوں قتل کی، میں تو آیا ہوں شہادت کے لیے، میں تو جا رہا ہوں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کا بادشاہ سلامت جا رہا ہے، جا رہا ہے اس کی گردن اڑانے کے لیے، آیا ہوں اس کی گردن اڑانے کے لیے۔ ہرقل یوں ہی ہلا، نہیں 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 نہیں، چھوڑ دے خالد ابن ولید، خالد کو چھوڑ دے، خالد کو چھوڑ دے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بیٹھ کے ان کے ساتھ باتیں شروع کی۔ اس کے بعد خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ ہرقل جو تھا، وہ اس کی محبت ہے اس کے ساتھ کہ انتہائی بہادر ہے، انتہائی ذہین ہے انتہائی۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ آپ ایسا کرو، آپ مجھے تحفہ دے دے، میں آپ کو ایک تحفہ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی تحفہ مجھے قبول نہیں ہے۔ اس کے سر پر، ہرقل کے سر پر ایک قیمتی ٹوپی تھی، اس کے سر پر رکھا ہوا، تو اس نے اس کو نکالا اور خالد بن ولید کو پیش کیا کہ یہ قبول کرے، ہدیے میں، تحفے میں قبول کرے۔ آپ کی جو سادی ٹوپی ہے یہ مجھے دے دو۔ اس نے کہا کہ میری سادی ٹوپی لے لیں، آپ کا تحفہ مجھے قبول نہیں ہے، اسلام لاؤ، اسلام لاؤ، میں تمہارے لشکر میں غلام کے حیثیت سے لڑوں، میں کوئی عہدے کا شوق نہیں رکھتا۔ تو انتہائی پریشان ہوا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اس کے ساتھ ملاقات کیا۔ اس کے بعد ہرقل انتہائی خوش ہوا کہ یار یہ انتہائی ذہین انسان ہی ہے۔ اس کے بعد کہنے لگا کہ اس نے مجھے تحفہ دی ہے اور میرا تحفہ قبول نہیں کیا ہے، میں ان کو تحفے میں 5 صحابہ قیدی ہے میرے ساتھ، میں ہوں، یہ دوں گا میں۔ کتنی بہادری کی، یہاں آیا اور کیا کمال کی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 5 صحابہ کو لے کے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جب جا رہا ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے سارے دوست انہوں نے تکبیرات شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، یہ نعرے شروع کیا۔ خالد بن ولید اتنا ذہین اور اتنا زیر گئے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دنیا سے رحلت کر گئے تو ان کا ایک تلوار دیوار پر چمٹا ہوا تھا، دیوار ان کے وہ چمٹا ہوا تھا اور گھوڑا تھا اس کا، تو جو تلوار تھا وہ نیچے گر گیا اور